يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تمام قسم کی تعریفات کی بڑائی و بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مسلم حکمران کی چند خصوصیات اور اس کی اہم ذمہ داریاں جو ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ حکومت چاہے خلافت کے ذریعے سے ملے، چاہے امارت کے ذریعے سے ملے، یا کسی اور طریقے سے اسے حکومت مل جاتی ہے، تو پھر ایک مسلم حکمران کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو۔ ہمارے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکمران جیسا بھی ہو، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، چاہے تم پر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ حکمران بنا دے۔ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن اگر حکمران ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ کیا۔ سریہ کہتے ہیں چھوٹے لشکر۔ ایک سریہ روانہ کیا، چند لوگ تھے، ان کے اوپر ایک امیر مقرر کر۔ آپ نے فرمایا اپنے امیر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اب وہ روانہ ہو گئے، راستے میں امیر نے کوئی بات کہی اور لوگوں نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی، تو وہ امیر اپنے لوگوں سے، لشکر کے سپاہیوں سے ناراض ہو گئے۔ اب اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے میری اطاعت، میری فرما برداری کرنی۔ اب میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کرو۔ ایندھن اکٹھا کیا گیا، پھر اس نے کہا اس کو جلاؤ۔ آگ جل گئی تو اس نے کہا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگے لگاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر آگ میں ہی جلنا تھا تو پھر ہمیں اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا تم لوگوں نے میری نافرمانی کی، تم لوگ میری بات نہیں مان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی جب وہ لوگ واپس آئے
فرمایا اگر تم لوگ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگاتے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ان کاموں کے اندر اطاعت نہیں ہے مخلوق کی جن کاموں کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری اللہ نے لازم کی ہے، لیکن کن کاموں میں؟ جو کام خلاف شریعت نہ ہو، اور جن کاموں میں حکمران شریعت کی خلاف ورزی کرے گا اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری نہیں کی جائے۔ حاکم وقت کی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم نہ، حکمران نہ سمجھے بلکہ قوم کا خادم سمجھے۔ مشہور کہاوت ہے سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے، قوم کا جو حکمران ہوتا ہے وہ حکمران نہیں بلکہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں جو بندہ قوم کی خدمت کرنے والا ہوگا وہی حکمران کہلانے کا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہترین نمونے کے طور پر ملے۔ سیدنا عمر فاروق حاکم وقت ہونے کے باوجود، اور پوری اسلامی ریاست کا اکیلا حکمران ہونے کے باوجود مدینے کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کرتے ہیں۔ عوام سوئی ہوتی ہے اور وقت کا حکمران خلیفۃ المسلمین لوگوں کے مال و جان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کا پہرا دے رہا ہے۔ اور ایک دفعہ کیا دیکھا، کہتے ہیں ہم رات کو گشت کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا مدینے کے باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے سے کرہنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایک بندہ کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر آتا ہے۔ ہم اس بندے کے پاس پہنچے، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے، تم لوگ یہاں کیوں ٹھہرے؟ فرمایا میری بیوی حاملہ ہے اور آخری وقت قریب ہے، ہم مدینہ میں آئے تھے لیکن درد ذیل جو ہے وہ یہیں پہ شروع ہو گیا اور ہمیں یہاں پڑاؤ ڈالنا پڑا، مگر حالات ایسے ہیں کہ یہاں کوئی دائی نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی سہولت بھی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے اپنے گھر، کسی دائی کے، کسی ڈاکٹر کے دروازے پہ دستک نہیں دی، انہوں نے اپنے گھر میں آئے، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ساتھ لیا، اور یہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔ ان کو ساتھ لیا اور اس خیمے میں پہنچ گئے، کہا آج جنت لینے کا وقت ہے اور چن چنا کیے بغیر میرے ساتھ چلو۔ وہاں پہنچے، دائی کا کام انجام دینے والی نواسی یہ رسول ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، خاتون اول ہے اس وقت کی، اور وہ دائی کا کام سر انجام دے رہی ہے، اور باہر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں جلا کر ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ ہے سید القوم خادم، قوم کا جو حکمران ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، وہ ان پہ آڑن کم اور خدمت زیادہ کرتا ہے۔ ہمارے تو اللہ کے فضل سے حکمران بھی ایسے ہیں کہ وہی جس کی بھینس اچھی ملتی ہو وہ اس کی چوری کروا دیتے ہیں، وہ جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، جتنا اس کا بس چلتا ہے وہ لوٹتا ہے۔ یہ مسلم حکمران کی ذمہ داری اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم نہیں بلکہ قوم کا خادم سمجھتا ہے۔ دوسری مثال، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صدقے کے کنٹوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، انہیں دوائی لگا رہے ہیں، انہیں نکیلے ڈال رہے ہیں۔ ایک قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ قافلے میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے فرمایا احنف آؤ اور میری مدد کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، کیونکہ وہ سردار تھے، قوم کے لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین سے کہیں خادموں کو حکم دیں۔ فرمایا مجھ سے اور احنف سے بڑا خادم اور کون ہے؟ ہمارا کام خدمت کرنا ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکومت دی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی رعایا کے ساتھ اور ان کے مال کے ساتھ بیت المال کے اندر کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہونے دے، اس کی حفاظت۔ سید القوم خادم، قوم کا جو حکمران ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ حاکم وقت کو امین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ملک کا حکمران چور ہوگا، دھوکے باز ہوگا، فراڈیا ہوگا، آپ کا حکمران اور آپ کا وزیر خزانہ اگر خزانے کی حفاظت کرنے والا نہ ہوگا تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ملک زوال پذیر ہوگا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب وقت کے حکمران نے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک آج کے دن امین ہیں، آپ خائن نہیں ہیں، آپ حفاظت کرنے والے ہیں، آپ عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی نموز کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو آپ ملک کی بھی حفاظت کریں۔ آپ ہم عزت والا سمجھتے ہیں، امین سمجھتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ یہاں سارے کافر ہیں، تو مجھے بڑھ کر یہ حکومت کی ذمہ داری لے لینی چاہیے۔ وہی اللہ کی آئی کہ آپ یہ ذمہ داری قبول کریں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ملک کے بادشاہ سے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں خزانے کی حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں کہ ملک کے خزانے کو کس طرح مستحکم رکھا جا سکتا ہے، میں لوگوں کے حالات سے بھی واقف ہوں، میرے پاس علم الہی بھی ہے، اور میں اللہ کی مدد سے جو اللہ نے علم مجھے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اچھی تدابیر بھی اختیار کروں گا اور ملک کے خزانے کو بھی مستحکم کروں گا اور اپنی رعایا کا بھی خیال رکھ سکوں گا۔ تو ملک کا حکمران جو ہے وہ امین ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ چادریں مدینہ میں تقسیم کی گئی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حصے میں بھی ایک چادر ہے، دوسرے لوگوں کو بھی ایک ایک چادر ملی۔ اب وہ چادریں جن کو ملی کسی کی قمیض نہ بنی۔ جمعے والے دن حضرت عمر نے قمیض پہنی ہوئی ہے، منبر پر تشریف لے، ایک آدمی نے کہا خطبہ دینے سے پہلے ہمیں حساب دیجیے، کیا یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے یہ انہی چادروں کا ہے جو ہمیں ملی ہے؟ فرمایا ہاں انہی چادروں کا ہے۔ فرمایا ہمیں جو چادریں ملی ہیں ان سے ہماری قمیصیں نہیں بنی، کرتے نہیں بنے، آپ کا کرتا کیسے بنے؟ فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے۔ بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں جس طرح تم لوگوں کو ایک ایک چادر ملی ہمیں بھی ایک ایک چادر ملی، اس سے نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ میرے باپ کا بن رہا تھا، تو میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو ہبا دی، اس لیے میرے باپ کا کرتا بن گیا۔ یہ ہے امین حکمران۔ جب تک آپ کا حکمران امین نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا، آپ کا ملک مستحکم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے کستوری آئی، تقسیم کرنے کے لیے آپ نے سوچا کس کو تقسیم کرنے کا کہا جائے، تو سیدہ ام کلثوم نے کہا مجھے حکم دے میں تقسیم کر دیتی۔ فرمایا نہیں،
تم تقسیم کرو گی تو اس میں سب برابر کے حصے دار ہیں، اگر تم نے تقسیم کیا تو تمہارے ہاتھوں کو جو کستوری لگے گی وہ زائد کستوری ہماری طرف آئے گی، اس لیے تم تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس قدر احتیاط ملک کے خزانے کے اوپر، اس قدر نگہداشت کہ اتنی سی چیز بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ وہ زائد ہمارے گھر میں آئے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اسی طرز حکومت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کا حکمران جب حکومت سنبھالتا ہے تو اسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اس کی گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اسے اس کو عاجز بن جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، انداز کیا ہے؟ حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ پر ظلم کیا گیا، آپ پر گندی اوجنیاں پھینکی گئیں، آپ کی گردن میں چادریں ڈال کے بل دیے گئے، آپ کے دو صدیق پر ظلم کیا گیا، بلال، سہیب اور تمام وہ صحابہ جنہوں نے یہاں اسلام قبول کیا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ کسی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو تکا بوٹی کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو بدلے لینے کا دن ہے، آج ہم ان سے بدلے لیں گے، انہیں قتل کریں گے۔ میرے محبوب نے کہا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج قتل کرنے کا دن نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو رحمت والا دن ہے۔ میرے محبوب نے ان سے کہا، جب یہ سردار نے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کریم ابنو، کریم ابنو، کریم ابنو۔ کریم عزت والا ہے، عزت والے کا بیٹا ہے، عزت والے کا پوتا ہے، عزت کے متلاشی ہیں۔ اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو سب کی گردنیں اڑا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جو ترتیب تم نے اختیار کی ہے میں بھی اسی طرح ہی کروں گا۔ یوسف ابنو، یعقوب ابنو، اسحاق ابنو، ابراہیم، یعقوب، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، جس طرح اس یوسف نے کہا تھا، جس طرح یہ عزت کی لڑی تم نے پروئی ہے، میں بھی اسی عزت والے کی لڑی کی طرح ہی تم سے کہوں گا کہ جب اس کے بھائی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے تو اس نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکے والو میں بھی آج تمہیں وہی کہوں گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تمہارے لیے عام معافی ہے۔ جو مکے میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن، جو اتحاد ڈال دے اس کے لیے بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امن۔ تو جس کو اللہ حکومت دے اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجز بن جانا چاہیے۔ یہ خصوصیات ہیں ایک مسلم حکمران کی۔ اس کی اہم ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب حکومت مل گئی، جیسے بھی ملی، اللہ نے اختیار دے دیے، اللہ نے اسے حکمران بنا دیا، حکم چلانے کے قابل بنا دیا ہے۔ حکومت مل گئی، اختیارات مل گئے ہیں، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ کے حق بھی لازم قرار دینے ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق کی بھی نگہداشت کرنی ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو نہ حکومت رہے گی اور نہ ہی اس کے پاس عزت رہے گی، نہ ہی وہ دنیا میں سکون پائے گا اور نہ ہی آخرت میں سکون پائے گا۔
پوچھا جائے گا تجھے دنیا دی گئی تھی، تجھے دنیا کا حکمران بنایا گیا تھا، تو نے دین کے لیے کیا خدمت انجام دی اور اللہ کے بندوں کے لیے کیا خدمت دی؟ اگر تو دونوں میں کامیاب ہوا تو پھر تو کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر ایسا نہ اس نے کیا تو ناکامی، ذلت، رسوائی اس کے لیے ہوگی۔ پہلی ذمہ داری مسلم حکمران کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کا نظام رائج کر دے، شرک کا خاتمہ کر دے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اختیار ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ نگہداشت نہ کر سکا، اختیار ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ کام نہ کر سکا تو وہ بہت بڑا مجرم اللہ کے ہاں سمجھا جائے۔ حکمران کی پہلی ذمہ داری توحید کا نفاذ، شرک کا خاتمہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل کی، آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے تو آپ توحید کا کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس اکیلے اللہ نے ان تمام لشکروں کو شکست دی ہے، اور مجھ بندے کو اللہ نے حاکم بنا کر، میری مدد کر کے، مجھے حاکم بنا کر، فاتح بنا کر اس نے اس شہر میں داخل کیا ہے۔ پہلے تو اللہ کے لیے شکرانے کے نفل پڑھے۔ پہلے تو حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ میں پہنچے، حاضری دے، عمرہ کرے، اور اس کے بعد دوسرے کاموں کی طرف آئے، پھر اللہ کی توحید کا نفاذ کرے۔ رسول اللہ بھی داخل ہوئے، آپ نے بھی یہی کام کیا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ اس چھڑی کے ساتھ بتوں کو مار رہے ہیں اور انہیں گرا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ لوگوں آج حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ پھر آپ نے سیدنا علی کو بلایا، خالد بن ولید کو بلایا اور صحابہ کو بلایا اور انہیں مشن دیے کہ تم حذیل قبیلے کی طرف جاؤ، تم بنو ثقیف کی طرف جاؤ، تم فلاں قبیلے میں پہنچو، تم فلاں قبیلے میں پہنچو۔ اور سیدنا علی کو حکم دیا، اے علی لا تدع قبرا الا سویتہ، جو قبر تجھے بلند ملے، عزت والی ملے، اس قبر کو برابر کر۔ حاکم وقت کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ان تمام مزارات کو ختم کر کے عام قبرستان کی حیثیت دی، اور یہ جو شرکیہ کام ان قبروں کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کو وہ ختم کرے۔ یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اسے خود بھی نبھایا اور حکم بھی دیا صحابہ۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی ولا سورۃ الا تمسہ، جو معزز تصویر تمہیں ملے ہیں، ملتی ہو، اسے مسح کر۔ بتوں کا ذکر علیحدہ ہے، قبروں کا ذکر علیحدہ ہے، اور عزت والی تصویروں کا ذکر بھی علیحدہ ہے۔ ان سب کو مسح کر دیا جائے، تصویر کشی کے فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ تصویر کشی یہ شرک کی ابتدا ہے، اور قبر پرستی یہ انتہا ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوگی، یہ میرا معزز عالم ہے، یہ بزرگ ہے، پہلے تصویر کو چومے گا، پھر اگلی نسل اس کے سامنے کھڑی ہوگی، نظر و نیاز دے گی، اس کی پوجا کرنی شروع کر دے۔ قبروں میں پہنچتے ہیں تو احتراماً وہاں سجدے ہو رہے ہیں، تو حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ ڈیوٹی ہوگی کہ سب سے پہلے وہ شرک کا خاتمہ کرے، شرک کے تمام اڈوں کو وہ تباہ کر دے، اور اللہ کی توحید
مساجد کو وہ آباد کرتے. دوسرا کام قرآن کی آیت کی روح سے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم زمین پر حکمرانی دیتے ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ نماز کی پابندی کروائیں, نماز کے نظام کو رائج کر دیں. اور اس کو کیسے کیا جائے گا رائج؟ جیسے ہی اذان ہو, اس مسجد سے ہو اس مسجد سے ہو, بلکہ حاکم وقت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ٹائم ملک کے اندر نافذ کر دے. سب ایک ٹائم کے اوپر نماز پڑھیں گے. جیسے ہی اذان ہو, سپاہیوں کی ڈیوٹی ہو, وہ بازاروں میں پہنچیں, گلی محلوں میں پہنچیں. کوئی بندہ اپنی دکان پر نہیں بیٹھ سکتا, کوئی بندہ بازار کے اندر نہیں پھر سکتا, کوئی بندہ مارکیٹ کے اندر اور منڈی کے اندر کام نہیں کر سکتا اذان ہونے کے بعد. یہ لازم ہو جائے اور اس حکم پر عمل کروایا جائے اور لوگوں کو قوت بازو کے ساتھ, طاقت کے ساتھ نماز کا پابند بنایا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جو سب سے ہلکا فتویٰ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے پھر اس کو چھوڑا جائے تاکہ وہ اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ بن جائے. نہیں تو احمد ابن حنبل, امام مالک اور دوسرے محدثین جو ہیں ان کے نزدیک بے نماز واجب القتل ہے, واجب القتل ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. تو حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے اور اللہ نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جن کو اللہ حکومت دیتا ہے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کا پابند بنائے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں. خلفائے راشدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں باقاعدہ کوشش ہوتی تھی, ہاتھ نہیں لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے افلان شاہد, کیا فلاں بندہ آج موجود ہے؟ افلان شاہدہ, کیا فلاں بندہ آج آیا ہے؟ اور سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ تو باقاعدہ ان لوگوں کے گھر پہنچ جاتے تھے جو نماز کے اندر نہیں آیا کرتے تھے. سیدنا امیر المؤمنین نے ایک دن نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا ایک بندہ نظر نہیں آیا محلے کا. آپ نکلے, اس کے گھر پہنچے, دروازے پر دستک دی, کہا کون؟ کہا امیر المؤمنین عمر ہے. کہا جی امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ کہا آپ کا بیٹا آپ فجر کی نماز میں نہیں آیا, آپ کا بیٹا آج فجر کی نماز میں نہیں آیا. اور کیوں نہیں آیا؟ اس ماں نے کیا جواب دیا؟ میرا بیٹا ساری رات تہجد پڑھتا رہا ہے, ساری رات تہجد پڑھتا رہا اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی اور میں نے بھی خیال نہیں کیا اور اس کی فجر کی نماز لے لی. امیر المومنین نے کیا کہا؟ تیرے بیٹے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا اور سویا رہتا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتی, اٹھتا, وضو کرتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا. یہ اس کے لیے بہتر تھا اس بات سے کہ وہ ساری رات تہجد پڑھتا اور پھر فجر کی نماز میں جماعت میں نہ شریک ہوتا. اب ذرا ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں. میں تو نماز پڑھنے کے لیے آ گیا, میرے بیٹے سارے بستر پر مردے کی طرح سوئے ہوئے, میری بیوی سوئی ہوئی, میرے بچے سوئے ہوئے. صحابہ کے دور میں, اللہ کے رسول کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں حاضری لگا کرتی تھی کہ فلاں بندہ موجود ہے. ساری رات ٹک ٹاک پہ نہیں, فیس بک پہ نہیں, یوٹیوب پہ نہیں, بلکہ وہ تو عبادت کرتے ہوئے اس نے گزاری تھی. اس کی رات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا. تو ہماری راتیں کہاں جائیں گی؟ ہم کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ یہ وقت کے حکمران کی ذمہ داری اور اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو پابند کرے, طاقت کے ساتھ کہ لوگ
نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ خلیفہ ثانی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک دن دیکھا کہ بیٹے کی ایک رکعت رہ گئی، ایک رکعت رہ گئی نماز سے۔ خادمہ کو بلایا، پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بیٹے کی ایک رکعت نماز آج رہ گئی؟ کہا امیر المؤمنین، بچے کو نہلایا تھا، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، مجھے خیال نہیں رہا، لیٹ ہوگی اس وجہ سے۔ فرمایا حجام کو بلاؤ، حجام کو بلایا گیا، کہا میرے بیٹے کا کنچ کر دو، اس کے بالوں کو مونڈ دو، نہ بال رہیں گے، نہ کنگھی کرے گا اور نہ اس کی نماز لیٹ ہو۔ ہم بھی ذرا گریبانوں میں جھانکیے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے کبھی انہیں پوچھا ہی نہیں۔ کوئی کہے تو کہتے ہیں پڑھ لے گا، تیرے واسطے پڑھنی ہے نہیں اپنی پڑھنی۔ اور اللہ کے بندو، اپنی نسلوں کی خیر کرو، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤ۔ حاکم وقت کی یہاں حاکم وقت کی جہاں یہ ڈیوٹی ہے، وہاں یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر بندے کو اللہ نے نگہبان بنایا ہے اور اس کو اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیری بیوی تیرے ماتحت تھی، تیری اولاد تیرے ماتحت تھی، تو نے ان کو نماز کا پابند کیوں نہیں کیا؟ تو نے انہیں دین کی طرف کیوں نہیں لایا؟ تو اپنی اولاد کو خود بھی دین کی طرف لائے، صرف حکمرانوں تک محدود نہ۔ یہ ڈیوٹی ان کی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری بھی ہے کہ ہم بھی اپنی نسلوں کے بارے میں، دین کے بارے میں سوچیں۔ سیدنا عمر فاروق جب اپنے گورنروں کو روانہ کرتے تو انہیں کیا کہا کرتے تھے؟ اِنَّ اَحَمِّ أُمُورِكُمْ الصَّلَاةُ، یاد رکھو تمہارے تمام کام ہی اہم ہیں، لیکن ان تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا ہے۔ اگر تمہاری نماز درست ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگوں نے اس خلافت کا، اپنی امارت کا، اپنی حکمرانی کا حق ادا کیا ہے، اور اگر تم لوگوں کی نماز درست نہیں ہوئی تو میں سمجھوں گا تم لوگوں نے ہر معاملے کے اندر خیانت کی۔ تو حاکم وقت خود بھی نمازی ہو اور دوسروں کو بھی نماز کا پابند بنائے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام وہ رائج کرے، کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جنہیں ہم حکمرانی دیتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کروائیں اور زکوٰۃ کے نظام کو مستحکم۔ وہ کیسے ہوگا کہ یہاں کا جو گورنر ہے، یہاں کا جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں ایم پی ایم ایل اے جو ہے ہمارے علاقے، ان کی یہ ڈیوٹی ہوگی، ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے علاقے کے تمام امراء سے ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کریں گے اور اپنے علاقے کے تمام فقراء مساکین لوگوں کے اندر تقسیم کریں گے، تمام غرباء کے اندر تقسیم کریں گے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دیں گے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اتاریں گے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کریں گے، اور جو لوگ کمزور ہیں ان کو مالی طور پر مستحکم کریں گے۔ یہ زکوٰۃ کے نظام کی ڈیفینیشن ہے کہ ایسے کیا جائے۔ خلفائے راشدین کے دور میں جب یہ نظام رائج تھا تو پھر ایسا وقت بھی تھا کہ زکوٰۃ لے کر آدمی دروازے دروازے دستک دیتا، میرے پاس زکوٰۃ ہے، لینے کے لیے کوئی بندہ موجود ہے؟ تو وہ کہتے ہم خود صاحب نصاب ہیں، کسی اور کو ڈھونڈو۔ یہ وقت بھی تھا۔ اور آج، اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ 2.5% لے کر آدھی دنیا کی انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور یہاں ہم سے 2.5%، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
ایک ایک چیز پر 27%، 30%، 50%، کئیوں پہ تو جتنے کی چیز ہے اس سے 2 گنا زیادہ بھی دیتے ہیں۔ اب جو گاڑیاں باہر سے آتی ہیں جتنے کی ہوتی ہے اتنی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ 1 کروڑ کی گاڑی ہے تو 1 کروڑ اس کے اوپر ڈیوٹی۔ اتنا ٹیکس لینے کے باوجود ملک مقروض کا مقروض ہے۔ ایک ایک چیز کے اوپر جو ہم ٹیکس، صابن ہے، دالیں ہیں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ان کے اوپر کم از کم 17%، 18%، 20%، 25% ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ہم ویسے اپنی نکالتے ہیں سارے اپنے اپنے حساب سے، لیکن اتنا ٹیکس دینے کے باوجود بھی ملک مقروض کا مقروض ہے۔ یہ جب تک اسلامی نظام اور اسلامی طرز حکومت نہیں اپنائیں گے، یہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وقت کے حکمران کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نظام کو مستحکم کرے، اور جو اس نظام کو مستحکم نہ کرنے دے ان کی گردنیں اڑا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ زکوٰۃ لینے کا اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جس نے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کیا میں ان کی گردنیں اڑاؤں گا، اور ان کے خلاف جہاد کر کے اس نظام کو مستحکم کیا۔ اسی طرح ہی آج کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے نظام کو مستحکم کریں۔ چوتھی ذمہ داری، تیسری اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حاکم وقت جو ہے ایک ایسا شعبہ قائم کرے جس کا کام دعوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بازور بازو نیکی کی طرف لانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ وہ تمام نیکی کے راستے لوگوں کے لیے آسان بنائیں گے اور تمام برائی کے رستوں کو وہ روکیں گے۔ نماز کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، اور ہر نیکی کے کام کے اندر وہ لوگوں کو سہولت مہیا کریں گے، اور جو لوگ راہ میں رکاوٹ بنیں گے ان کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے۔ تو یہ حاکم وقت کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ زنا کے اڈے بند کرے، شراب نوشی کو حرام کر دے، سودی کاروبار کو ختم کر دے، سودی لین دین کو ختم کر دے، برائی کی طرف جانے والے تمام رستوں کو بند کر دے، تمام برائی اور بے حیائی کی جو ویب سائٹ ہے ان کو بند کر دیں۔ ملک کے اندر نیکی کے لیے جو انسان کو رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے اس کے اندر سہولتیں ہوں، اور دوسری چیزوں کو وہ بند کر دیں، انہیں ختم کر دیں۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے وہ روکیں گے۔ پانچویں ذمہ داری حاکم وقت کی یہ ہے کہ وہ مظلوم کی داد رسی کو پہنچے، فوراً داد رسی کو پہنچے۔ حاکم ہے یا محکوم ہے، اگر مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، امیر ہے یا غریب ہے، جیسا بھی ہے، اگر مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو، کسی کی طرفداری نہ کرے، نہ اپنے کی نہ بیگانے کی۔ اگر مظلوم ہے تو اس کا دستے بازو بن جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ، انصاف قائم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انصاف کرنے والوں کا ساتھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کل جب قیامت کا دن ہوگا
اللہ انصاف کرنے والے قاضیوں کو، انصاف کرنے والے حکمرانوں کو اور انصاف کے ترازو کو قائم کرنے والے لوگوں کو ممبر عطا کرے گا، اور وہ بھی نور کے ممبر ہوں گے۔ ان نور کے ممبروں پر انہیں بٹھا کر اللہ کی دائیں جانب انہیں بٹھا دیا جائے۔ یہ عزت، یہ مقام اسے ملے گا جس نے انصاف کا بول بالا کیا۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش برین کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے دنیا میں انصاف قائم کیا ہوگا، اللہ نے اسے حکومت دی، اللہ نے اسے اختیارات دیے اور اس نے ان کا ناجائز استعمال نہیں کیا بلکہ انصاف کے ترازو کو قائم کر دیا، اپنوں بیگانوں کے لیے اس نے انصاف کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا انصاف کیا ہے۔ خلفاء کے دور میں بے مثال اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ سیدنا علی کے دور حکومت میں ان کی زرہ گم ہو، ایک یہودی کے پاس وہ زرہ ملی، قاضی شریح کی عدالت میں کیس آتا ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین آپ کے خلاف آپ نے یہ مقدمہ دائر کیا، یہ زرہ میری ہے، اور یہ یہودی کہتا ہے میری ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ گواہ پیش کیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بیٹا حسن حسین اس کی گواہی دے۔ فرمایا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اسلام قبول نہیں کرتا۔ فرمایا میرا خادم میرا غلام گواہی دے گا، یہ زرہ میری ہے۔ کہا غلام کی مالک کے حق میں گواہی اسلام قبول نہیں کرتا، اور کوئی گواہ پیش کیجیے۔ فرمایا اور میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ آپ کو نہیں ملے گی، یہ زرہ یہودی کو ملے گی۔ یہ ہے انصاف، اور وہ یہودی اس چیز کو دے کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آج ہماری عدالتوں میں انصاف ہی نہیں۔ انصاف ہوگا تو پھر اسلام بھی عزت پائے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا ہے۔ عمر بن عاص اس وقت شام کے گورنر تھے۔ عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک شامی کے ساتھ دوڑ لگائی یا گھوڑا دوڑایا تو وہ شامی ان سے آگے نکل گیا۔ عمر بن عاص کے بیٹے نے گھوڑے سے اترتے ہی اس کو دورے مارنے شروع کیے۔ کہا تو ہم سے آگے بڑھتا ہے، تجھے پتا نہیں ہم گورنر کے بیٹے ہیں، ہماری حکومت ہے۔ وہ شامی وہاں سے مدینہ پہنچتا ہے اور سیدنا عمر فاروق کو شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، مجھے انصاف ہے۔ آپ نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو بھیجا، شام جاؤ، عمر بن عاص کو بھی بولو اور اس کے بیٹے کو بھی بولو کہ وہ مجھے عرفات کے میدان میں ملے۔ اور شامی سے کہا حج کے دن ہے، احرام باندھ لو، ہم حج کرنے کے لیے وہاں جائیں گے، وہاں تجھے انصاف ملے گا۔ وہاں تمام حجاج کرام کے سامنے انصاف کی عدالت قائم ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب عمر بن عاص سے کہتے ہیں اے عمر بن عاص، لوگوں کی ماں نے انہیں آزاد بنا ہے، کب سے تم نے انہیں اپنا غلام بنا دیا ہے؟ فرمایا اپنے بیٹے کو پیش کرو، اس نے اس پہ ظلم کیا ہے، حکم دیا اس سے درے مارنے شروع کرو۔ جب اس کے بیٹے کو درے لگ گئے تو اس نے درہ چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں، اب عمر بن عاص تم آؤ، اور اس شامی سے کہا عمر بن عاص کو بھی درے لگاؤ۔ اس نے کہا امیر المومنین انہوں نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، اس کے بیٹے نے کیا تھا۔ فرمایا اسی کی وجہ سے تو اس کے بیٹے نے جرأت کی ہے، اگر یہ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرتا، اسے قوم کا خادم کہتا، حاکم نہ بناتا، تو یہ اس طرح کی جرأت نہ کرتا۔ اس نے درہ پھینک دیا، اس نے کہا عمر مجھے تیرے انصاف سے شرم آ گئی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہ انصاف ہے۔ جب عدالتوں میں انصاف ہوگا پھر اللہ اسلام کو بھی عزت دے گا، ملک پاکستان کو بھی عزت دے گا، وقت کے حکمران کو بھی اللہ عزت دے گا۔ چھٹا کام
جو مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدود اللہ کا نفاذ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید، آپ کا قریبی ہے یا دور کا ہے اس پر حد قائم کرو، اگر اس نے جرم اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ ولا تأخذکم فی لومۃ لائم، اور کسی بندے کی ملامت بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے، کسی کی ملامت بھی برداشت نہ کرو، کوئی کرتا ہے تو کرے، اگر وہ مجرم ہے اس کا جرم ثابت ہے تو اس پہ حد قائم کریے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد المسلمین، مسلمان شہروں کے اندر اگر 40 دن موسلادھار بارش ہوتی رہے، اس بارش کے جو فوائد ہیں وہ ایک طرف ہوں اور ایک حد کا نافذ کیا جانا ایک طرف ہو، تو اللہ کے ہاں وہ حد زیادہ فائدے مند ہے اس بات سے کہ 40 دن مسلمان شہروں کے اندر بارش ہے۔ یہ ہے انصاف کا بول بالا، حدود کا نفاذ پوری کرے۔ اور یہاں حکمرانوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ ظلم ہے، اسلامی حدود جو ہے یہ ظلم ہے، ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے۔ ان کو اصل میں حقیقی معنوں میں پتہ ہے کہ ہم سب چور ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم چور ہیں۔ جب ہم ان حدود کا نفاذ کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں، ملک کے خزانوں کو لوٹنے والے ہم ہیں۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں اگر ہم نے حدود کا نفاذ کر دیا تو یہ ملک ٹنڈوں کا ملک بن جائے۔ تو حدود اللہ کا نفاذ اسلامی حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو رائج کریں۔ جب حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، تو پھر کیسے رب کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ آخری واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بنو امیہ کے خزانوں میں، بیت المال کے خزانوں میں گیا تو میں نے وہاں ایک تھیلی دیکھی، اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا ھذا فی زمان العدل، یہ انصاف کے زمانے کی تھیلی ہے۔ تو میں نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں سے میں نے کیا دیکھا، گندم کے دانے نکلے، اور گندم کا جو دانہ تھا وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ پھر قیامت نہیں پڑتے، پھر اللہ اس طرح اپنی برکات کا نزول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کی حکومت ہوگی، تو رب کی طرف سے جب انصاف کا زمین پر حدود اللہ کا نفاذ ہوگا تو پھر یہ منظر ہوگا، ایک انار پورے خاندان کے لیے کھانے کے لیے کافی ہوگا، اور اس کے چھلکے کو اس طرح رکھ کے چھپر بنایا جائے گا اور پورا قبیلہ اس چھپر کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ یہ انصاف کا زمانہ ہے، یہ حدود اللہ کا فائدہ ہے۔ جب ایک حد قائم ہوگی پھر اس ملک کے اندر کوئی قتل کرنے کی جسارت نہیں کرے گا، کوئی چوری کرنے کی جسارت نہیں کرے گا، کوئی حرام چیزوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ ایک زانی کو جب آپ اسٹیڈیم کے اندر قتل کریں گے، جب اس کو 100 ترے لگیں گے، ایک قاتل کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو پھر کبھی بھی اس انجام کو دیکھ کر اس چیز کا کوئی ارتکاب نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ بھوک سے تو مر جائے گا لیکن چوری نہیں کرے گا، حرام کے قریب نہیں جائے گا، اسے پتا ہے اگر میں نے ایسا کیا تو میری موت یقینی۔ تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو حکمران بھی ہمیں نصیب ہو، اللہ اسے یہ تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے دل میں عوام کے لیے محبت پیدا فرمائے، اللہ اپنی ذات کا تعارف بھی اسے کروائے، وہ شرک کا خاتمہ کرے، نماز کی پابندی لوگوں سے کروائے، زکوٰۃ کے نظام کو مستحکم بنائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دے، عوامی خدمت کے اندر پیش ہو، لوگوں کا خادم بنے حقیقی معنوں کے اندر۔ اللہ ان تمام اوصاف اور ان تمام خصوصیات کا حامل حکمران ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ ہمیں عطا فرما دے۔